جب اللہ تعالیٰ سمندر کے درمیان راستہ پیدا کر سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سنسان کنویں سے نکلنے کا راستہ بنا سکتا ہے، تو کیا وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے راستہ نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ تمہارے لیے وسائل نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے۔ تو بس اپنا اس پر توکل اور یقین مضبوط رکھنا، پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی میں معجزات ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے نا، تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ دنیا والے کیا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے تو اسباب بننے میں دیر نہیں لگتی، معاملات یوں سیدھے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بس ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ پہ یقین رکھا جائے، اللہ کی مصلحتوں اور حکمتوں کو دل سے تسلیم کیا جائے، چاہے حالات جتنے بھی خراب ہوں مایوس نہیں ہونا، دعا کرنا نہیں چھوڑنی۔ حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آزمائش تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ تمہارا رد عمل ہی تو اصل امتحان ہے تمہارا۔ کس مشکل اور کڑے وقت میں تم صبر سے اللہ کی مصلحتوں پر یقین رکھ کے دعا پہ قائم رہتے ہو، یا مایوس ہو کے توکل اور دعا چھوڑ دیتے ہو۔ بھلے ابھی کوئی آسانی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے منصوبے تمہارے گمان سے بھی باہر ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تم بس صبر کرنا۔ اللہ نے تمہارے لیے آسانی بھی رکھی ہے۔ اور سنو، اگر تم بہت زیادہ کرب اور اذیت میں ہو اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، تو یقین رکھو کہ یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ بس خود کو ہر حال میں، ہر آزمائش میں مضبوط رکھنا ہے، اور بے یقینی اور نا امیدی میں نہیں رہنا۔ اگر آپ کے مقدر میں آسانیاں اور خوشیاں لکھی ہیں تو آپ کو ضرور مل کر ہی رہیں گی۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ ہر دعا سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ، اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اس میں اسی کی رضا ہے، اور اس کی رضا سے بہتر کسی کی رضا ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنے رب پر یقین رکھو کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے، اور اپنے دل کو تسلی دے دو کہ اب ہوں گی تمہاری بھی دعائیں قبول، اب ہوں گے تمہارے لیے بھی معجزات۔ تم نے صبر جو اتنا کر لیا، اب اللہ تعالیٰ کن فرما دے گا تمہاری ہر فریاد پر۔ جن لوگوں کی امید اللہ سے ہوتی ہے، پھر ان لوگوں کی ادھوری کہانیاں کن فرما کر مکمل کر دی جاتی ہیں۔ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تمہیں وہ سب عطا کر دیا جائے گا جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہی ہو۔ انتظار جتنا طویل ہوگا اور جتنا صبر گہرا ہوگا، اتنا ہی اجر خوبصورت ہوگا۔ اگر اتنا صبر کر لیا ہے تو تھوڑا اور کر لو، اگر اتنی دعائیں مانگ لی ہیں تو تھوڑی اور مانگ لو۔ کیا پتہ قبولیت کا لمحہ اب بہت قریب ہو، کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمانا ہو۔ تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اور تمہاری شدت سے مانگی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کن کا معجزہ کروا لیتی ہیں۔ اور جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، وہ رب قبولیت کے وسائل بھی جلد پیدا کرے گا۔ اور سنو، جب دعا کر لو تو پھر صبر کے ساتھ قبولیت کا انتظار بھی کیا کرو، کیونکہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے مانگنے کی، تو عطا کرنے کے راستے بھی وہی بنائے گا۔ جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، وہ رب قبولیت کے وسائل بھی جلد پیدا کرے گا۔ دعا تو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک خوبصورت گفتگو ہے، جہاں انسان اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے، اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اپنا ہر مسئلہ اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کی ہی پاک ذات ہے جو انسان کو کسی بھی حال میں
اکیلا نہیں چھوڑتی۔ جتنا بھی گنہگار ہو ہمیشہ انسان پر اپنی رحمت بنائے رکھتی ہے۔ دعائیں جب زور پکڑتی ہیں تو کن کا فرمان جاری ہو جاتا ہے، گمان یقین میں بدل جاتا ہے، اور پھر یقین سے معجزوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تھکا ہوا دل، آنکھوں سے بہتے آنسو اور دعا کے لیے اٹھتے ہاتھ۔ تمہیں لگتا ہے کہ شہرک سے قریب تمہارا رب، تمہارا اللہ تعالیٰ غافل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تو وہ بھی سن لیتا ہے جو دل کی کسی کونے سے صدا آتی ہے۔ وہ تو اپنے بندے کے بہتے آنسوؤں کو سب سے بہتر پہچانتا ہے۔ تمہاری ہر دعا، تمہاری ہر پکار کچھ رد نہیں ہوا۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس میں شک والی بات ہی نہیں، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ جو آپ سوچ رہی ہیں نا کہ کیا فائدہ، کوئی راستہ نہیں بن رہا، تو دعا مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو سنو، ایسا ہرگز مت کرنا۔ ابھی اگر صبر اور آزمائش کا وقت ہے تو اجر کا وقت بھی آئے گا۔ تم بس یقین رکھنا اور مایوس نہ ہونا۔